کیا آپ جانتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے جادو کا وہ حقیقی، نبوی اور روحانی علاج جو آج بھی ہر مریض کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ کوئی وہم یا افسانہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہونے والا ایک اثر ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن پر جادو کیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی۔ وہ چیز جو آپ پر جادو کے ذریعے وہ رکھی گئی تھی اس کو آپ نے نکلوایا۔ جیسے ہی وہ چیز نکلوائی تو آپ علیہ السلام کی صحت مبارک بحال ہو گئی۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جادو کا اثر صرف آپ علیہ السلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر تھا۔ آپ علیہ السلام کی عقل مبارک، فہم اور قلب مبارک پر اس کا کوئی اثر ہرگز نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ جادو نے آپ علیہ السلام کے گھریلو معاملات پر بھی اثر ڈالا، مگر یہ بات درست نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا سب سے مؤثر علاج کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات، اذکار اور دعائیں یہی وہ حقیقی دوائیں ہیں جو کارگر ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جادو دراصل جنات کا اثر ہے، اور اس کا علاج بھی انہی چیزوں سے ممکن ہے جو اس کی ضد ہیں، یعنی اذکار، ذکر وغیرہ ہو گئے، آیات ہو گئے، ان کی تلاوت کرنا، اور وہ دعائیں جن سے یہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ اثر جتنا زیادہ قوی ہوگا، مقابلہ اتنا ہی سخت ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے دو لشکر آمنے سامنے ہوں، جو زیادہ طاقتور ہوگا وہی غالب آئے گا اور دوسرے کو دبا لے گا۔ اسی طرح اگر دل اللہ کی محبت اور اس کے ذکر سے سرشار ہو اور انسان اپنے پاس اللہ کے اسلحے کے طور پر دعا، ذکر، تعوذات اور ایسے وظائف رکھے جو وقت اور موقع کے مطابق زبان اور دل میں ہم آہنگ ہوں، تو یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جادو کے اثر سے بچاؤ کا۔ جادوگروں کا کہنا ہے کہ ان کا جادو زیادہ تر ان دلوں پر اثر کرتا ہے جو کمزور ہوں، جو شہوانی خیالات اور برے جذبات سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کا دین کمزور ہو، توحید اور توکل ناقص ہو، اور جو ربانی وظائف و نبوی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو کا شکار اکثر وہی شخص ہوتا ہے جو خود اپنی کمزوری کے سبب اس کا راستہ ہموار کرتا ہے، جس کا دل کسی نہ کسی چیز میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور جس کی توجہ دنیاوی خواہشات کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں خبیث روحوں کو قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسا شخص روحانی طور پر خالی ہو جاتا ہے، اس کے پاس ذکر و دعا کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، اس لیے خبیث روحیں اسے بے دفاع کر اس پر غالب آ جاتی ہیں اور جادو کا اثر پوری شدت سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا تحفظ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ کی مسنون دعائیں اور اذکار اپنا معمول بنائیں، اور اپنے دین اور توکل کو مضبوط کریں۔ جتنا مضبوط تعلق اللہ سے ہوگا اتنا ہی جادو اور ہر برائی کا اثر ہم سے دور رہے گا۔ تو لہٰذا ذکر و اذکار کو، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین بنائیں، تو انشاءاللہ یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے ذکر و اذکار کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی مدد ملے گی جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کا جادو کو ختم کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ
یہ حجامہ جسے پچھنا لگوانا کہتے ہیں، یہ سنت بھی ہے، اور اس سے آپ کے جو خون کے مادہ ہے جس پر آپ کے خون پر، کیونکہ جادو کا اثر زیادہ خون پر ہوتا ہے تو آپ کا خون نکل جائے گا، تو اس سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ جادو کا اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنا علاج کرائیں، پچھنا لگوائیں یا حجامہ جسے کہتے ہیں وہ لگوائیں، اور یہ سنت سمجھ کر آپ لگوائیں، علاج کروائیں، تو انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام مشکلات دور فرمائیں، ہمارے معاملات آسان فرمائیں، اور جادو ٹونے سے محفوظ فرمائیں، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔